رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد عرب کے دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کے اپنے شوہر حارث کے ساتھ قبیلہ بنو سعد چلی گئیں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اچھے طریقے سے انہوں نے پرورش کی، دیکھ بھال کی۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بڑے ہوئے، چلنے پھرنے لگے، ادھر ادھر جانے کے قابل ہو گئے، تو اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ عام طور سے جو گھر میں بچے ہوتے ہیں اور جس گھر میں لوگ بکریاں پالے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ جاتے ہیں چرانے تو بچے بھی ساتھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے عبداللہ بن حارث کے ساتھ جانے لگے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی، یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ رضائی بھائی کہتے کسے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے سلبی بھائی، حقیقی بھائی، نسبی بھائی، جیسے ایک ماں باپ کے پیدا ہوئے دو لڑکے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اسے سلبی بھائی، حقیقی بھائی، نسبی بھائی کہتے ہیں۔ رضائی بھائی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ کسی شخص کو اس کی ماں نے نہیں بلکہ کسی دوسری عورت نے دودھ پلایا، تو جو دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں کہلاتی ہے، وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں کہلاتی ہے، یعنی دودھ پلانے والی ماں۔ اور اس کے جو بچے ہوں گے، اس بچے کے جس نے دودھ پیا ہے اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کے، اس دوسری عورت کے جو بچے ہوں گے وہ اس کے رضائی بھائی اور رضائی بہن ہوں گے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو حلیمہ سعدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں ہو گئیں، اور ان کے جو بیٹے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہو گئے، ان کی جو بیٹیاں تھیں وہ رضائی بہن ہو گئی۔ تو جناب عبداللہ بن حارث یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، جن کے ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن حارث بھی تھے اور بھی دوسرے لوگ تھے، بچے تھے، سب بکریاں چرا رہے تھے۔ اتنے میں دو شخص نمودار ہوئے، آئے، ظاہر ہوئے، نہایت سفید کپڑا پہنے ہوئے، صاف ستھرے دو لوگ آئے، اور انہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور قریب کے جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی سینے کو چیر دیا، آپریشن کیا۔ اب یہ منظر دیکھ کر کے وہاں جو موجود بچے تھے اور خود حضرت جناب عبداللہ بن حارث جو حضور کے رضائی بھائی تھے حلیمہ سعدیہ کے بیٹے، وہ گھبرا گئے۔ یہ کیا ہوا کہ لوگ آ کر کے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مار دیا۔ وہ گھبرائے ہوئے دوڑ کر کے گھر گئے، اور بچے بھی دوڑ کے بھاگے وہاں سے، اور سب یہ شور مچاتے گئے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا۔ دو لوگ آئے، انہوں نے مار دیا۔ اب یہ ہنگامہ جیسے ہی یہ باتیں حارث نے اور حلیمہ سعدیہ نے سنی، وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور سب دوڑے کہ آخر ہوا کیا۔ تو گئے تو دیکھے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے سے ہیں، آرام سے بیٹھے بھی ہوئے بھی ہیں لیکن گھبرائے ہوئے سے ہیں، چہرے پہ جو ہے نا گھبراہٹ کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ تو پھر حضرت حلیمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان فرمائی کہ دو لوگ آئے تھے، انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، اور سینے کو چاک کرنے کے بعد اندر سے دل نکالا اور کچھ نکالا، اور اس میں سے کسی چیز کو نکال کر کے الگ کیا، پھر اس کی دھلائی کیا، اور اس کے بعد میں جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو وہ ساری باتیں، یعنی دل کی صفائی کر کے، اور پھر اس کو پیک کر دیا گیا، سل دیا گیا۔ سلائی کے نشان تھے، آپریشن کے بعد جو ٹاکا دیتے ہیں تو اس سلائی کے نشان تھے۔ تو یہ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں یہ سینہ چاک کیا گیا۔ اس کو شق صدر کہتے ہیں، صاد دال رے، اس کا معنی ہوتا ہے سینہ، شق معنی چیرنا پھاڑنا، تو شق صدر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ پہلا مرتبہ کا واقعہ ہے
کہ حلیمہ سعدیہ یہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں اور ان کی بکریاں ان کے بیٹوں کے ساتھ جا کے چراتے ہیں، اور اسی درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے، شق صدر ہوتا ہے۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں شق صدر جو کیا گیا وہ بچپنے کے آلائش، بچپنے کے وہ میلان جس کی وجہ سے بچہ بے تکی حرکتیں کرتا ہے، اس میلان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکال کر کے الگ کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دنیا کی آلائشوں سے پاک کیا گیا۔